حضرت حسن کو زہر دیا گیا امیر معاویہ کے دور میں. کس نے دیا یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ان کے دور میں جب زہر دیا گیا تو ان کے کلیجے کٹ کٹ کے منہ سے گرنے لگے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ کے دربار میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں مقدام رضی اللہ عنہ موجود تھے. کہا تمہیں معلوم نہیں مقدام حسن مر گیا؟ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ تم حضرت حسن کو مصیبت سمجھتے ہو؟ ان کے درباریوں میں سے ایک شخص بول پڑا کہ وہ انگاروں میں سے ایک انگارہ تھا، وہ اتنے بے باک تھے. انہوں نے کہا جب تک میں تمہارے گھر میں آگ نہ لگا دوں، یعنی تمہیں غصہ نہ دلا دوں، تب تک میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا منع نہیں فرمایا تھا کہ جانوروں کی کھالوں پہ نہ بیٹھنا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع نہیں کیا تھا کہ سونا نہ پہننا مردوں کے لیے حرام ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ریشمی کپڑے نہ پہننا؟ یہ سب تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مقدام میں تم سے باتوں میں جیت نہیں سکتا ہوں، اور پھر ان کو خریدنے کی کوشش کی. مال اور دولت سے ان کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت مقدام نے اس مال اور دولت کو وہیں تقسیم کر دیا اور چلے آئے. یہ بے باکی ان کے اندر موجود ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بیت المال اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے سامنے اور رعایا کے سامنے انسان جواب دہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی جواب دہ ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے بے دریغ اپنی عزت، اپنی جاہ اور اپنی مرتبت، اپنے اثر و رسوخ کے لیے کس طریقے استعمال کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہوں گے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک لمبا کرتا پہن کر خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص اس محفل میں سے اٹھا اور کہا کہ یہ جو لمبا کرتا ہے، جب تک آپ اس کی وضاحت نہیں کر دیتے تب تک میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف وضاحت کیا، کھڑے ہوئے اور کہا کہ دراصل ابا کو ایک ہی چادر ملی تھی اور میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی. ابا چونکہ لمبے ہیں، دونوں کو ملا کر ابا نے ایک کرتا بنا دیا. تو کہا اب ہم تمہاری بات مانیں گے اور تسلیم کریں گے. یہ خلافت کا دور ہے. ایک ایک بات پر لوگ پوچھتے تھے اور اس کا جواب ملتا تھا. یہ آزادی تھی. لیکن جب خلافت سے بادشاہت کی طرف یہ معاملہ پلٹا تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ زبان کھل سکے. یہ وہ آزادی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے زمانے میں پائی، جو خلیفہ کے لوگوں کو یہ پیغام دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ انسان کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، گفتگو کی آزادی ہونا چاہیے، مذہب کے اور مسلک کی بھی آزادی ہونا چاہیے.